کہانی ایک ایسے ناتوان کی کہ جب وہ نعت پڑھتا تو لوگ ہنس کر اس کا مذاق اڑاتے، مگر پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ لوگ وقت مانگنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یو آر واچنگ عثمان پوڈلاگز اینڈ آئی ایم عثمان رضا قادری۔ آپ جانتے ہیں کہ اپنے اس چینل سے ہم نعت خوانوں کی نعت جرنی کے متعلق اپنے آڈینس کو بتا رہے ہوتے ہیں، ناظرین کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک نعت خوان جسے آپ آج دیکھ رہے ہو ہیں کسی بھی بڑے چینل کی سکرین پر یا ترقی کرتا ہوا، اس کے پیچھے کی سٹوری کیا ہے۔ اور یہ سارا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ جو ہمارے نئے آنے والی جنریشن ہے، نئے آنے والے نعت خوان ہیں، وہ کسی طور پر بھی ڈسکرج نہ ہو کسی کی بات سے اور اپنے سفر کے نعت کے سفر کو ختم نہ کریں بلکہ نعت کے سفر کو آگے بڑھاتے چلیں۔ آج بھی اسی طرح کا ہم موضوع لے کر آپ کے پاس آئے ہیں، اور یہ موضوع بھی ایک ایسے شخص کے گرد گھومتا ہے، ایک ایسے انسان کے گرد گھومتا ہے جس نے بڑی تگ و دو، بڑی محنت، بڑی جدوجہد کے بعد اپنا مقام بنایا۔ جی ہاں، میری مراد محمد صغیر نقشبندی جو کہ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ہے۔ آج آپ نے انہیں مختلف قسم کی ٹی وی چینل کی سکرین پر، کیو ٹی وی، بڑے بڑے چینلز پر بھی دیکھا ہوگا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتے۔ تو کیا محمد صغیر نقشبندی ایک دم کیو ٹی وی سکرین پر آگے؟ نہیں، بلکہ ان کے پیچھے بھی اسی طرح کی کہانیاں پوشیدہ ہیں جس طرح کی کہانیاں ہم نے آپ کو دوسرے نعت خوان کے متعلق بتائیں کہ وہ کس طرح ترقی کی منازل طے کرتے کرتے، کن مشکلات سے گزرتے گزرتے، لوگوں کے کن تانوں کو سہتے سہتے یہاں تک پہنچے۔ اور دوسری بات ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، آپ نے مختلف قسم کی محافل پر دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لڑائی کا سما بھی آپ کو نظر آیا محمد صغیر نقشبندی کے متعلق۔ وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا معاملہ تھا۔ جی ہاں، 35 سالہ صغیر نقشبندی نے ایک دم اتنی بلندیاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کی نسبت سے حاصل کی۔ تو آج آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا پس پردہ، کیا عوامل شامل تھے کہ جو صغیر نقشبندی کو ان بلندیوں تک لے کر گئے۔ صغیر نقشبندی کہتے ہیں کہ دوسرے نعت خوانوں کی طرح، جیسے ہم نے آپ کو مختلف قسم کے نعت خوانوں کی ڈاکومنٹریز میں دکھایا تھا کہ آپ کے گھر کے ماحول کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے کسی بھی انسان کو بنانے میں۔ جی ہاں، صغیر نقشبندی کے جو بڑے بھائی آپ کہتے ہیں وہ بھی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی سے منسلک تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا ماحول تو ایسا ماحول ہے جو بچے کی تربیت کرتا ہے، سرکار کے قدموں میں لا کر بچے کو بٹھاتا ہے اور پھر ایسی اڑان دیتا ہے کہ دنیا اس کو مانتی ہے۔ صغیر نقشبندی کی کہانی بھی اسی کے گرد گھومتی ہے کہ آپ کے بڑے بھائی جو دعوت اسلامی سے منسلک ہوئے، اپنے بھائی جو نعتیں پڑھتے تھے اپنی دادی کو سنایا کرتے تھے، آپ نے بھی شوق پیدا ہوا کہ آپ بھی نعتیں سنائیں، مگر آپ کہتے ہیں کہ میری آواز ایسی تھی جب میں نعت پڑھنا شروع کرتا سارے ہنسنے شروع کر دیتے، سارے مجھے تانے کستے۔ ایک وقت آ کر ایسے دل برداشتہ ہو گئے کہ یہ کہنے لگے کہ شاید یہ میرے بس کا کام ہی نہیں ہے۔ اور جب نیک ولیوں کی طاقت، شیخین کا کرم، سرکار کی نظر کرم اور اللہ کا فضل شامل ہو تو انسان کو کون سی طاقت ایسی ہے جو روک سکے۔ اور جب صغیر نقشبندی کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہی لگتا ہے کہ ایک عقیدے سے بھرپور انسان، عقیدے سے بھرپور نوجوان جس کا اللہ اور رسول پر پکا ایمان، توکل ہے، وہ کس طریقے کے ساتھ بعض اوقات بد عقیدہ لوگوں کو بھی للکارتا ہے، اور آج سٹیج پر کھڑے ہو کر جس طریقے کے ساتھ وہ اپنے عقیدے کا دفاع کرتا ہے، عقیدے کا پرچار کرتا ہے، یہ قسمت والوں کو نصیب ہوا کرتا ہے۔ جی ہاں، یہ کہانی آگے بڑھتی چلی گئی۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب ہمارے گلی محلے میں نعتیں ہوا کرتی تھی تو ایک دفعہ مجھے بھی نعت پڑھنے کا موقع ملا، مگر ایک ایسا موقع ملا کہ جس نے مجھے اٹھان دی، مجھے بھی یہ باور کروا دیا کہ میں بھی پڑھ سکتا ہوں۔ اور پھر یہ ترقی کا سفر ایسا شروع ہوتا گیا جو آج تک آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مگر اس ترقی کے سفر میں دعوت اسلامی کا بڑا کردار ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں شروع سے ہی درس فیضان سنت میں بیٹھتا، سنتا، چوک درس کا سلسلہ ہوتا، اور پھر یہ دعوت اسلامی کا جو فیضان تھا بڑھتے بڑھتے میٹرک کے بعد آپ کو مدرسے کی جامعۃ المدینہ کی دہلیز تک لے آیا، اور پھر یہیں تک نہیں، 6 ماہ تک آپ نے درس نظامی پڑھا، مگر اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے آپ اس کو کیری آن نہ کر سکے اور نعت کے شعبے کو آپ آگے لے کر بڑھتے رہے۔ مگر ایک جملہ ایسا جس نے مجھے بڑا متاثر کیا کہ صغیر نقشبندی کا یہ کہنا کہ نعت خوانی فن نہیں ہے، نعت خوانی کرم سے ہوا کرتی ہے۔ ہمارے یہ جو آنے والے نعت خوان ہیں اس بات پر غور کر لیں، بعض اوقات لوگ ہارمونیم کو پکڑ کر سر، تال، گلے، لے، میں کو منا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جس پر سرکار کا کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جب آپ نے نعت پڑھنی ہے، نعت پڑھنے کا ارادہ کرنا ہے، باوضو اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ سرکار کی ذات آپ کے بس یہ سمجھے کہ نظروں میں ہو، سرکار کے جلووں میں آپ گم ہوئے ہوں، نعت پڑھیں۔ پھر نعت کا جو فضل ہوتا ہے کہ اسلام کبھی کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیتا۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کو گھر والے رجسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کے صغیر نقشبندی نے بھی یہ کہا
کہ میری دادی نے مجھے بڑا سپورٹ کیا مگر والد صاحب ایسے تھے جیسے ہر والد کو ہوتا ہے یار تو مولوی بن جائے گا کھائے گا کہاں سے، تو والد صاحب کی طرف سے ریزسٹنس آئی مگر آپ ثابت قدم رہے، اور آج وہی لوگ ہیں کہ جو آپ کے ساتھ بھی ہیں، آپ کے شانہ بشانہ بھی ہیں، آپ کو پسند کرنے والوں میں بھی ہیں اور آپ کو پروموٹ کرنے والوں میں بھی ہیں۔ مگر یاد رکھیے کہ یہ سارا کوئی ایک دم طے نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے پوری ایک کہانی تھی، پوری جدوجہد تھی، پوری یہ سمجھ لیں کہ توانائی انسان کی اور جذبہ شامل تھا جو صغیر نقشبندی کو یہاں پر لے کر آیا۔ مگر صغیر نقشبندی کے اندر جو شیخین کی محبت ہے، جو حضرت عثمان کا پیار ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا جو آپ کے اندر پیار ہے، وہ آپ کو ان کی مناقب میں بھی نظر آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ بڑھ چڑھ کر اس عقیدے کا دفاع بھی کرتے ہیں، پرچار بھی کرتے ہیں۔ اور ایسی سٹیجز آپ کہتے ہیں کہ میں جب سرکار کے در پر بھی گیا تو آپ نے یہی دعا کی کہ جس جگہ پر صحابہ کی گستاخی کرنے والا ہو مجھے کبھی وہاں جانے کا موقع ہی نہ ملے۔ اور آپ نے نہ صرف ایسی سٹیجز پر جا کے لوگوں کو للکارا بلکہ ان کے آگے بند بھی باندھا اور بہت بڑی دیوار بن کر کھڑے ہوئے۔ اور یاد رکھیے کہ نعت خوان وہی ہوا کرتا ہے جو اپنے عمل سے بھی اور اپنا جو افعال ہیں ان سے بھی اپنے عقیدے کا دفاع بھی کرے، اور اس کو جہاں غلط کام کو دیکھے اس کو روکنے کی بھی کوشش کرے۔ صغیر نقشبندی کی ذات کے اندر ہمیں یہ چیز بخوبی نظر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نوجوان کو نظر بد سے بچائے، یہ اسی طرح عقیدے کا دفاع کرتے رہیں، سرکار کی ناتخوانی کرتے رہیں، شیخین کی محبت میں لوگوں کے دلوں کو گرماتے رہیں۔ مگر ہمارے لیے سبق کیا ہے، جو آنے والے ینگ جنریشن ہے ان کے لیے کیا ہے کہ آپ کبھی بھی لفافے کے پیچھے، دنیاوی چمک کے پیچھے، یا بعض اوقات جہاں ایسے لوگ ہوں جو شیخین کے بارے میں ہلکا عقیدہ رکھتے ہوں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کے بارے میں غلط بولتے ہوں، وہاں ہمیں بالکل نہیں جانا۔ یاد رکھیے جتنا مرضی آپ کافر ہو، آپ نے اپنے عقیدے پر جہاں سرکار کی آل ہے، جہاں سرکار کے اصحاب ہیں، جہاں ان کی محبت ہے، آپ وہیں اچھے لگیں گے، وہیں جائیں گے۔ انہی نیک لوگوں کو اپنا مشعل راہ بنائیں گے تو ضرور ترقی کی منازل طے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو فالو کر لیجئے تاکہ نعت خوانوں کی زندگی کے متعلق نعت زندگی کے متعلق ہم آپ کو بتاتے رہیں، آپ سیکھتے رہیں اور اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ والسلام علیکم۔